اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، آج اور معزز طالبات، آج کا جو ہمارا گوشہ ہے سیرت حبیب اعظم کا، اور وہ سیرت حبیب اعظم کے گوشے کے اندر کہ اہل عرب میں شادی بیاہ کے مروج طریقے، کہ ان کے ہاں شادیاں کیسے ہوا کرتی تھیں، آج ہم اس کو بھی اپنے اس ٹاپک کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور آپ ذرا سنیے گا کہ یہ لوگ کتنے، شادیاں بھی ان کی کتنی عجب تھیں، آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، بلکہ خود بھی سنیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیں اس کے لیے، اور آگے بھی ایک دوسرے کو شیئر کریں۔ اہل عرب میں شادی بیاہ کے جو مروج طریقے تھے، شریف قبائل میں تو شادی بیاہ کا یہی طریقہ تھا کہ جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا، کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کی والدین کے پاس اس کے رشتے کی جو درخواست لے کر جاتے، اور وہ درخواست کو قبول کر کے رشتہ دے دیا کرتے، اور ان کے جو لڑکی کے والدین ہوتے ان کے جو شکر گزار ممنون ہوتے اس کے۔ تو یہ طریقہ عربوں کے ہاں بھی تھا کہ وہ رشتہ لینے کے لیے جاتے تھے اور رشتہ جو لے کے آتے تھے۔ لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد اور متعدد طریقے رائج تھے ان کے ہاں، جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کفر و شرک کی آلودگیاں اور ان کی جذبہ غیرت اور حمیت کا کس طرح وہ گلا گھونٹ رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ ان کے ہاں رسموں کیسی تھی، یہ رسمیں کیسی تھیں، اور نکاح کیسی کیسی رسموں سے کیا جاتا تھا۔ آج بھی معزز سامعین سامعات اور میرے بچوں، یہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ آج بھی اس طرح کے نکاح، اس طرح کے شادیوں کے اندر خرافات آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، جو عربوں کے ہاں موجود تھیں۔ ہم نے ان خرافات کو دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر برکات آئیں۔ منکوحہ نمبر 1، منکوحہ عورت جس کا نکاح ہوا ہوتا تھا، عورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی تو اس کا خاوند کسی شجاع یا سخی آدمی کی طرف اس کو بھیج دیتا، اور اس کو اجازت دیتا کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ جب وہ ہم بستری کرتا، امیر آدمی یعنی کہ شوہر خود بھیجتا کسی امیر آدمی کی طرف، اس سے اگر بچہ پیدا ہوتا اس شوہر سے، اس آدمی سے، امیر آدمی سے، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ بیٹا بڑے اعزاز والا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بڑے اعزاز والا ہے، یعنی کہ بدکاری سے خود شوہر بچہ پیدا کرواتا کسی امیر آدمی کا بچہ، تو کہتے تھے یہ بڑا نامور آدمی بنے گا بڑا ہو کے۔ اس طرح کے طریقے ان کے ہاں رائج تھے، کہ یعنی کہ بدکاری کو خود بھی پرموٹ کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ 8-9 آدمی ایک عورت کے پاس جاتے، اور عورت کے ساتھ وہ جو مقاربت کرتے، اور اس سے پھر حمل جب ٹھہر جاتا تو بچہ پیدا ہوتا، تو وہ عورت جو وہ خود تعین کرتی، اور اس کو کہتی، بلاتی، اور بلا کے کہتی کہ یہ ان سارے آدمیوں کو ان کو بلا کے کہتی، اور جب وہ بلاتی کوئی روکتا ہی نہیں تھا، فوراً آ جاتے سارے کے سارے، اور اس کو کہتی کہ یہ فلاں شخص کا بچہ ہے، فلاں شخص کا بچہ ہے، اس کو لے لو۔ اور وہ اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرتا، اور وہ اس کا خرچ بھی دیتا اور اس کی ضروریات پوری کرتا، یعنی کہ وہ مرد کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، عورت جو وہ چاہتی اور جس کو چاہتی وہ اس کی طرف منسوب کر دیتی۔ نمبر 3 کا طریقہ نکاح کیسا تھا، کہ یہ ایک تھا کہ بدکار عورتیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لہرایا کرتی تھیں، ہر شخص کے لیے کہ دروازے کھلے ہیں، اور پھر جو بھی کوئی آئے اس عورت کے گھر میں آ کے جو رات گزار سکتا ہے، اور پھر اس یہاں کوئی اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کی جو شناخت ہوتی تھی، وہ قحافہ شناس وہ کرتے تھے، قیافہ شناس جو تھے وہ اس کی جو پہچان کرواتے تھے کہ یہ فلاں مرد کا بچہ ہے۔ اس طرح یہ عصمت فروشی سے بچے پیدا ہوتے تھے، اور وہ عصمت فروشی بھی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، اور یہ پھر ایسے کرتے تھے کہ وہ جو لونڈیاں ہوتی، عربی نسل قبیلہ کے لوگ جو ہوتے، اور یہ کیا کرتے
کہ عام طور پر لونڈیاں ہوتی جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے بدکاری کراتے تھے، یعنی کہ بدکاری لونڈیوں سے بھی کرائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ جب اسلام آیا، علیہ الصلوۃ والسلام کا دین متین آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا، اور کہ بدکاری اور لونڈی سے بھی بدکاری نہ کروائی جائے۔ اگر لونڈی بدکاری کرے گی یا تہمت لگائے گی، اگر کسی کے اوپر بہتان لگائے گی، تو اس کی عام عورت کی سزا جو ہے، آزاد عورت کی 80 کوڑے، ان کی لونڈی کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے۔ اسی طرح 100 جس نے زنا کیا 100 آزاد عورت کی، اور 50 لونڈی کی سزا ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اب 5واں ان کا نکاح کون سا تھا؟ نکاح متع۔ اس کو بھی عام رواج تھا کہ گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ وقت کے لیے معینہ مال کے عوض شادی بیاہ کر لیتی تھے، اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اور نمبر 5 ان کا نکاح بدل تھا۔ ان کے ہاں ازواج کا یہ حیاسوس طریقہ بھی تھا کہ 2 مرد آپس میں یہ طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ اپنی عورت کو میرے پاس بھیج دے، اور میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ ایسے کرتے ایک دوسرے کی بیویوں کو بدل لیتے۔ اس طرح بھی ان کے ہاں جائز تھا، یعنی کہ اس طرح کے بھی یہ طریقے ان کے ہاں رائج تھے۔ اور نمبر 7 ان کا نکاح کیسا تھا؟ نکاح شغار۔ یہ بھی ایک آدمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتا، اور اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ جیسے ہم عام طور پر آج ہمارے اندر بھی آنٹے سانٹے کی شادی جس کو کہتے ہیں، وٹے سٹے کی شادی، اور یہ جو وٹے سٹے کی شادی کہ آپس میں دونوں فیملیوں کی بیٹے بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیاہ دی جائیں، تو اس کو وٹے سٹے کی شادی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ہاں مروج تھا، اور اس طرح کا وہ نکاح بھی کرتے تھے، اور مہر وغیرہ بھی ان کا عورتوں کا ادا نہیں کرتے تھے، مہر کے بغیر ہی نکاح کرتے تھے۔ تو یہ نکاح کے جو طریقے ان کے ہاں مروج تھے، جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا، اور قرآن مجید میں ذکر کیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار پھر ذکر فرما دیا، اور کیا کیسے فرما دیا کہ تم اب نکاح کرو، اور جو ایک مرد تو 4 عورتیں بیک وقت رکھ سکتا ہے، ایک عورت اتنے مرد نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو نکاح کا جو سلسلہ ہے اور جو نسب کا سلسلہ ہے، وہ نسب کا سلسلہ پاک ہو جائے کہ یہ ایک مرد کی طرف منسوب ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر کتنی خوبصورتی اور حکمت ہے۔ اللہ کریم نے یہ قرآن مجید کی دے کر قرآن مجید کے اندر آیات میں ان سارے نکاحوں کا توڑ کیا، اور کہا اب اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرے، اور کس طرح نکاح کرے کہ عورت کا حق مہر ادا کرے، اس کا نان نفقہ، اس کی ضروریات کو ساری مرد کے ذمہ ہیں کہ وہ ان کو پورا کرے گا۔ تو اسلام کے اندر دیکھو کتنی خوبصورتی ہے، اللہ کریم نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا، جس کے اندر امن ہے، سلامتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، آپس میں رشتہ داری کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا، یہ اسلام نے ہمیں طریقہ دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں